अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यकम रमज़ानुल मुबारक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का यौम विलादत। इमामुल औलिया आपका मकाम और हसनी हुसैनी सैयद आपकी वालदा उम्मुल खैर फ़ातिमा बहुत नेक खातून थी और आपके वालिद अबू मूसा सवाले जंगी बहुत ही नेक इंसान थे। तो ऐसे नेक वालिदैन की नेक औलाद हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आपकी विलादत भी एक करामत है कि आपकी वालदा की उम्र 50 बरस हो गई थी। और अमूमन हम देखते हैं कि एशियाई ममालिक में 50 बरस की औरत हामला नहीं होती, यानी ये वो वक्त होता है उसका कि वो औलाद पैदा नहीं कर सकती। तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब आपकी वालदा की उम्र 50 बरस थी तो उस वक्त आप अपनी वालदा के वतन में तशरीफ़ लाए। तो ये भी एक करामत ही है कि 50 बरस की उम्र में आपकी वालदा हामिला हुई और जनाब हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आपकी विलादत हुई यकम रमज़ानुल मुबारक को। और आप देखिए कि ये मादरजाद वली ज़ाहिर मकाम ये कि इमामुल औलिया हैं, तो पूरे इलाके में ये बात मशहूर हो गई कि सादात के घर यानी सैयदों के घर एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है कि जो सारा दिन माँ का दूध नहीं पीता, लेकिन जैसे ही इफ्तार का वक्त होता है वो माँ का दूध पीता है, यानी रोज़े से रहते हैं। तो आप देखिए कि लोग देखने के लिए आते थे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी को कि सादात के घर एक ऐसा बच्चा हुआ। ये आपकी पैदाइश से पहले की करामत और पैदाइश के बाद की करामत है। और बाज़ जगह हमने ये पढ़ा है कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की करामत बारिश के कतरों की तरह थी, यानी पै दर पे आपकी ऐसी करामात थी। 18 बरस की उम्र जब आपकी हुई तो आपने अपनी वालदा से इस चीज़ की इजाज़त चाही कि मुझे बगदाद हुसूल इल्म के लिए जाने की इजाज़त दी जाए, और आपकी वालदा ने आपको बगदाद जाने की इजाज़त दी अपने बेटे का ये शौक़ देखते हुए कि वो तालीम हासिल करने के लिए, और तालीम कौन सी, दीन की तालीम, वो हासिल करने के लिए बगदाद जाना चाहते हैं। तो आपने इजाज़त भी दी और कुछ दीनार आपको आपके कुर्ते में सी कर दे दिए, यानी कुर्ते में एक जेब बनाई, खुफिया जेब, और उसमें दीनार सी दिए, यानी सिलाई करके उनको छुपा दिया कि ये आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको ज़रूरियात जो पड़ेंगी, ज़रूरियात ज़िंदगी या सफ़र के लिए, तो ये आपके लिए ये मैंने दिए हैं। और कहते हैं कि जिस काफ़िले के साथ आप तशरीफ़ लेके जा रहे थे उस काफ़िले को रास्ते में रहज़नों ने, डाकुओं ने घेर लिया और सब लोगों से उनके कीमती असबाब छीन लिए गए। आपके पास जब डाकू आए तो उन्होंने पूछा कि आपके पास क्या चीज़ है, कोई कीमती मता है, कोई कीमती चीज़ है? तो आपको याद आया और कि आपकी वालदा बचपन ही से आपको ये नसीहत करती थी कि बेटा हर हाल में सच बोलना है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें कहा, डाकुओं को कहा कि हाँ, मेरे पास मेरी वालदा ने दीनार मुझको दिए हुए हैं, कुछ दिरहम मुझको दिए हुए हैं, जो कि मेरे रास्ते के लिए भी और मेरे अगले सफ़र के लिए भी दिए हुए हैं। अब डाकुओं ने अच्छी तरह फिर से तलाशी ली, लेकिन आपके पास से कुछ बरामद नहीं हुआ। तो आपको लेके डाकू अपने सरदार के पास चले गए कि ये लड़का है और ये कहता है कि मेरी वालदा ने मुझे इतने दिरहम दिए हैं, लेकिन जब हम इसकी तलाशी लेते हैं तो इसके पास से वो दिरहम मिलते ही नहीं हैं। तो डाकुओं के सरदार ने पूछा कि बेटा सच सच बताओ,
کہ آیا آپ کے پاس ایسا ہے یا آپ ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری والدہ نے مجھے ہمیشہ یہ نصیحت کری کہ جھوٹ نہیں بولنا، تو میں جھوٹ نہیں بولتا. میری والدہ نے حقیقتاً مجھے درہم دیے ہیں اور یہ درہم میرے کرتے میں سلے ہوئے ہیں. وہ بات آپ کی، کیونکہ آپ مادرزاد ولی تھے، اللہ کے ولی تھے، وہ بات ڈاکوؤں کے سردار کے دل کو ایسی جا کے لگی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے سوچنا شروع کرا کہ یہ بچہ اپنی ماں کے حکم کی اطاعت کر رہا ہے کہ ماں نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، تو یہ سچ بول رہا ہے، اور میں اپنے رب کا کس قدر نافرمان ہوں، اور میں کتنے عرصے سے اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہوں. تو وہ ڈاکوؤں کا سردار اور ڈاکو اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی رہزنی سے، ڈکیتی سے، کہ آئندہ سے ہم اللہ کے بندوں کو نہیں لوٹیں گے. یہ بھی آپ کی کرامت تھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی. آج ہمارے یہاں ایک چیز اور ہوتی ہے، یہ بڑا ایک اہم واقعہ ہے آپ کی زندگی کا. ویسے تو اگر ہم گفتگو کریں تو ایک طویل وقت چاہیے، لیکن مختصراً یہ کہ ایک واقعہ یہ ہے کہ کچھ نوجوانوں نے ایک وقت کے ولی کے پاس جانے کا سوچا، اور انہوں نے سوچا، ایک نے یہ سوچا، نیت کری کہ میں اس ولی کے پاس جاؤں گا اور دعا کرواؤں گا کہ مجھے مال و اسباب عطا فرمائے، یعنی میرے لیے مال و اسباب کی دعا کرے، اللہ مجھے مال و اسباب عطا فرمائے. دوسرے نے ذہن میں یہ خیال کیا کہ میں تو صرف اس کے علم کا امتحان لینے جاؤں گا. یعنی اس طرح اپنی اپنی سوچ کے مطابق انہوں نے یہ ذہن میں سوچ بنائی. اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، نوجوانی کی عمر تھی، آپ سے پوچھا کہ آپ کس لیے جا رہے ہیں اللہ کے ولی کے پاس؟ تو انہوں نے کہا میں تو محض زیارت کے لیے جا رہا ہوں، میں اللہ کے ولی کو دیکھنا چاہتا ہوں، ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، ان کی صحبت سے فیض اٹھانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے نیت یہ کری، اور آپ دیکھیے جب وہ جو پہلا نوجوان تھا جس نے یہ سوچا تھا کہ میں مالدار بن جاؤں گا، میں یہ دعا کرواؤں گا اللہ کے ولی سے کہ مالدار بن جاؤں گا، تو اس نے جب یہ کہا کہ مجھے دل میں سوچا کہ میں مال کے لیے جا رہا ہوں، تو اس نے جب یہی سوچ کے گیا تو اللہ کے اس ولی نے ان کے لیے کہا کہ تجھے اللہ اتنا مال دے گا، اتنا مال دے گا کہ بے تحاشا مال تیرے پاس آئے گا، بے تحاشا مال آئے گا. پھر اس کے بعد دوسرے نے جو سوچا تھا کہ میں صرف اس ولی کا امتحان لینے جا رہا ہوں کہ وہ ولی ہے کہ نہیں ہے، تو اس نے جب یہ سوچا تو اس نے ولی نے کہا کہ تجھے اللہ بادشاہوں کی بیٹھکوں میں بڑی بڑی جگہ لوگوں کے ساتھ بٹھائے گا، لیکن تو آخر میں کافر ہو جائے گا، تو آخر میں کافر ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، پہلے کو بہت مال و اسباب ملا، اور دوسرے کو وہ بڑے بڑے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھنا شروع کر دیا، لیکن بالآخر کفر پر وہ چلا گیا. اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ سوچ لے کر گئے تھے کہ میں تو زیارت اور حصول برکت کے لیے، فیض کے لیے جا رہا ہوں. تو ان ولی نے آپ کو یہ کہا کہ بیٹا ایک وقت اللہ ایسا لائے گا تمہیں وہ عزت اور وقار اور مقام ملے گا کہ دنیا میں کہ تم یہ کہو گے کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. مشہور آپ کا ارشاد کہ تم ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم یہ کہو گے میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. تو آپ دیکھیے کہ آج ہم سوچتے ہیں اولیاء اعظام کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا مقام دیا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں جا کے دیکھتا ہوں، سوچ ہوتی کہ یہ کتنا بڑا اللہ والا ہے، کتنا بڑا بزرگ ہے، یا اس کے کیا معاملات ہیں، یا یہ باتیں محض رائج کردہ ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر غیرت والا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو اگر کوئی ان کے متعلق برا سوچے اور بری نیت لے کر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے. تو یہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات ہیں، بے شمار کرامات ہیں. اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت مجاہدے کرے، بہت حصول علم کے لیے بغداد میں گئے اور علم حاصل کرا. اور جب بغداد میں پہلا بیان آپ کا ہونے والا تھا تو آپ بہت زیادہ اس میں گھبرا رہے تھے کہ میں بیان کیسے کروں گا، کیونکہ وہاں تو بڑے بڑے عربی بولنے والے اساتذہ کرام، عربی جاننے والے اساتذہ کرام اور بزرگ ہیں، اور ان کے سامنے میں غیر عربی ہوں تو میں کیسے بیان کر سکوں گا.
یہ سوچ ہی رہے تھے کہ خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی. سرکار نے فرمایا اے میرے بیٹے عبد القادر تم بیان کیوں نہیں کرتے؟ تو کہا اتنے بڑے بڑے علماء کرام ہیں ان کے سامنے، جو کہ عربی جانتے ہیں، عربی بولتے ہیں، ان کے سامنے بیان کرتے مجھے جھجک آتی ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ پڑھ کے 7 مرتبہ آپ پر دم کرا، آپ پر پھونکا اور کہا کہ اب تم بیان کرو گے. تو اس کے بعد جس دن بیان کا وقت آیا تو اس وقت بھی آپ کے اوپر بہت گھبراہٹ طاری تھی کہ آپ نے خواب میں کیا دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے ہیں اور آپ نے 6 مرتبہ کچھ پڑھ کر آپ کے دل پر دم کرا، دل کے مقام پر دم کرا اور کہا کہ میرے بیٹے بیان کرو. اور اس دن جب آپ نے پہلا بیان کرا تو پورے بغداد میں شور اٹھ گیا. یعنی کہ ایسا زبردست بیان، آپ جب بیان کیا کرتے تھے تو لوگ دھاڑے مار مار کے روتے تھے اور بے ہوش ہو جاتے تھے بیان سن کے. آپ کی زبان میں اللہ نے وہ اثر رکھا تھا، وہ تاثیر رکھی تھی کہ لوگ جو تھے وہ دھاڑے مار مار کے روتے تھے. وہ بیان ان پر ایسا اثر کرتا تھا. کہتے ہیں شروع میں جو درسگاہ تھی وہاں بیان ہوتا تھا، لیکن پھر اس کے بعد جگہ کم پڑ گئی تو عیدگاہ میں بیان کیا جانے لگا، اور پھر جگہ تنگ پڑ گئی تو اس مقام کو اور بڑھایا گیا. 70,000 لوگ آپ کی مجلس میں موجود ہوتے تھے بیٹھے ہوئے، اور اس کے علاوہ کھڑے ہوئے اور گھوڑوں پر سوار اتنے لوگ. اور آپ کی کرامات میں سے ایک کرامت یہ بھی تھی کہ آپ کی آواز جتنا آواز کا والیوم اگلا شخص سن رہا ہوتا تھا اتنی ہی آواز سب سے آخر والا شخص بھی سن رہا ہوتا تھا. یعنی اس طرح آگے پیچھے بیچ کے اگلے پچھلی قطاریں سب ایک ہی طرح کی آواز سن رہے ہوتے تھے، اور کسی کو بھی آواز سننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. وہ وقت ایسا تھا کہ مائک، اسپیکر، ان چیزوں کا یہ چیزیں ایجاد ہی نہیں ہوئی تھیں، لیکن یہ اللہ کے ولی کی شان ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ولیوں کی محبت عطا فرمائے، ان کا ادب عطا فرمائے، ان کی تعظیم ہمارے دلوں میں، ہماری اولادوں کے دلوں میں، نسل در نسل ہماری اولادوں کے دلوں میں ایسی ہو کہ ہماری نسلوں میں، ہماری اولادوں میں کوئی بھی بے ادب اور گستاخ نہ ہو، اور سب جو ہوں ولیوں سے محبت کرنے والے ہوں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصدق اللہ العظیم.